نے سوال میں یہ کیا کہ جاوید بھائی آپ کو تو معلوم ہے کہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا. تو پاکستان کے حکمران جیسا کہ آپ کو معلوم ہے وہ کہہ رہے تھے, ان کے الفاظ دوران, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ظالم ہیں, اسلامی نظام نہیں نافذ کیا ہے, چور کا ہاتھ نہیں کاٹتے ہیں. تو ہمارے علماء حق کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیوں اس نظام کے خلاف نہیں اٹھتے؟ ٹھیک ہے, اب اس کا جواب سنیے. اقول و باللہ توفیق, اللہ کی توفیق سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی ساحل, آپ کو کس نے کہا کہ وہاں کے علماء نصیحت نہیں کرتے؟ یہ تو آپ بدزنی کر رہے ہیں. اسلام نے بدزنی سے منع کیا ہے. سب سے پہلے کہا ہے کہ سب سے بڑی جھوٹی بات جو ہے نا وہ بدزنی ہے. اکذب الحدیث کہا آپ نے. آپ اصل میں ہم کو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء اپنا حق ادا کر رہے ہیں. آگے سنیں گے اس طرح کی ایک بات کی تعلیم سے کہی گئی, انہوں نے پھر جواب دیا. اور آپ کو کیا معلوم, جو ہمارے اہل حدیث علماء ہیں جیسے ساجد میر صاحب, بات نہیں کرتے ہوں گے؟ ضرور کرتے ہیں, وہ حق ادا کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے, ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بہت بڑا جہاد ہے. ٹھیک ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کلمہ حق کہنے کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح کہنا ہے. گالی گلوچ کر کے, چیخ چلا کر, بڑے بڑے جلسے کر کے, ٹی وی پہ آ کر نہیں. اپنے ظالم حاکم کو آپ نے جو بات پہنچانی ہے وہ بھی آپ انشاءاللہ آج سنیں گے. آئیے میں تفصیل کے ساتھ کچھ آپ کے سامنے جماعت بننے, امیر کی اطاعت, امیر کے ماتحت رہنا, چاہے آپ کا جو حاکم ہے, بادشاہ ہے, فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. ایک چیز یاد رکھیے, ہمارے یہاں بڑے جذباتی لوگ ہیں, نہیں جی یہ تو سود کھاتے ہیں, یہ تو زنا کرتے ہیں, یہ تو شرابی ہیں. ارے شرابی ہو, زانی ہو, بدکردار ہو, کچھ بھی ہو, جب وہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, چاہے منہ سے کلمہ پڑھنے والا ہے, تمہارا حاکم ہے, تمہارے اوپر اس کی اطاعت فرض ہے. اس کی اطاعت فرض ہے. ایک بالش بھی اگر اس کی اطاعت سے آپ دور ہو گئے تو آپ جو موت آئے گی وہ جاہلیت کی موت آئے گی. یہ بات یاد رکھیے گا. کوئی بھی حاکم فاسق و فاجر ہے, آپ کا مسلمان ہے, آپ کے اوپر اس کی اطاعت, جب تک وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف نہیں چلا رہا ہے آپ کی اس کی اطاعت کرنی ہے. جہاں وہ اللہ اس کے رسول کے خلاف بات کرے آپ نے اس کی وہ بات نہیں ماننی ہے, باقی معاملات میں اس کی بات ماننی ہے, باقی معاملات میں اس کی بات ماننی ہے. آج آپ دیکھیے ہمارے ملکوں میں, ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, افغانستان میں جذباتی ہیں, ذرا سے بیٹھ جائیں گے تو جذبات میں آ کر حاکموں کی برائی شروع کر دیں گے, بہت برائی کریں گے. اور یہ غیبت بھی ہے اور برائی بھی ہے, اور یہ بہت بڑا گناہ ہے, چھوٹا بہت گناہ نہیں. حاکم اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ فضیلت دی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا, رسول کا ذکر کیا, اس کے بعد کسی عالم کا ذکر نہیں, اللہ نے حاکم کا ذکر کیا. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس سے مراد اولو الامر حکام ہیں, اور بات کہتے ہیں کہ بڑے علماء بھی اس میں شامل ہیں. اللہ نے حاکم کو اتنی بڑی فضیلت دی ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ذکر کر دیا اس کا. اسی لیے ایک حدیث میں آیا کہ من اہان السلطان اہانہ اللہ, جو کسی حاکم کی اہانت کرے, میں محمد مصطفیٰ اس کے لیے بد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اس کی اہانت کر, کیونکہ اس کی وجہ سے جب بھی اس کی حکومت قائم ہے عزتیں محفوظ ہوتی ہیں, کاروبار چل رہے ہوتے ہیں, مسجد کھلی ہوتی ہے. جیسا بھی نظام تھا قذافی کے زمانے میں,
ظالم تھا، فاجر تھا، فاسق تھا، کچھ بھی تھا، امن و امان تھا. اب کیا حال ہے آپ پوچھی جا کے، پوچھی جا کر کیا حال ہے. نسأل اللہ العافیہ. تو یہاں تک کہتے تھے بھائیو، اگر یہ جو سوریہ میں ہوا ہے کہ کچھ علماء نے ان کو ابھارا اور یہ سب کر دیا، شیخ حسینی کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے کوئی کافر بھی ہیں، حاکم ہیں، اور تم خروج چاہتے ہو اور دیکھتے ہو کہ خروج میں نقصان زیادہ ہے تو خروج مت کرو. خروج کرنے میں، بغاوت کرنے میں نقصان زیادہ ہے تو مت کرو خروج. کافر بادشاہ کے خلاف بھی، مشرک بادشاہ کے خلاف بھی. دیکھتے ہو کہ اگر ہم یہ کیا تو ہمارا ان کا نقصان ہوگا 40، ہمارا 60%. نہیں کرو. ایک ایک آدمی مسلمان قیمتی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے بتائیے. علماء پوچھتے ہیں، جو حق علماء پوچھتے ہیں ان جذباتی اللہ مولویوں سے جنہوں نے یہ سوریہ کے اندر کیا، حاکم کے خلاف اٹھا دیا لوگوں کو اور آگ لگا دی. پوچھتے ہیں پہلے صحیح تھا کہ اب صحیح ہے؟ پہلے تو حج بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ تھا، امن و امان تھا. لیکن اب بتاؤ یہ جو اسی لیے کافر حاکم بھی ہے، اگر بڑے بڑے اور اس کے اگر اس کے خلاف کچھ کرنا ہوگا تو بڑے بڑے علماء اس کو فتویٰ دیں گے اور وہ سوچیں گے امت اسلامیہ کا اس میں فائدہ ہے کہ نقصان ہے. اگر فائدہ زیادہ ہے تو کریں گے، نہیں ہے تو نہیں کریں گے. ہمارے یہاں ایک ایک آدمی اتنا قیمتی ہے بھائی اسلام کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ کعبہ تیری بہت بڑی عزت ہے لیکن تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی عزت ہے، اس کا شرف ہے، اس کا خون. آج ہم جذبات بنا کر ارے یہ کافر حکمران ہے، یہ اسلامی نظام نہیں نافذ کرتے ہیں، ان کے کافروں کے ساتھ تعلقات ہیں، اب مارو ان کے خلاف، نکل جاؤ ان کے خلاف، وہ کرو، بغاوت کرو، خروج کرو. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے ساتھی تھے، زید. منہ بولا بیٹا بنایا تھا ان کو، بعد میں اللہ نے منع کر دیا. ان کے بیٹے تھے اسامہ، کالے رنگ کے تھے تھوڑے، ان کی ماں کالی تھی، زید خود گورے تھے. تو لیکن رسول اللہ اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک رات پہ حسن کو بیٹھاتے تھے تو دوسرے پہ اسامہ کو بیٹھاتے تھے. یہ اسامہ ایک مسئلہ جہاد کے لیے گئے، ان کے ساتھ انصاری ساتھی تھے. دیکھا کہ ایک آدمی کافر ہے، وہ ادھر مار ادھر مار، اس مسلمان کو مار، اس کو قتل کر، بڑا تیز تران تھا، مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا رہا تھا. اسامہ بن زید پیچھے لگ گئے، دیکھیں یہ اور ایک انصاری صحابی، اس کو پکڑیں گے، اس پہ گھات لگا کے ماریں گے تو بہت نقصان پہنچا رہا ہے. اچھی بات تھی، لیکن کیا ہوا بھائیوں؟ بخاری کی روایت میں جب اس کے پاس پہنچے، تلوار اٹھائی مارنے کے لیے، اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کلمہ پڑھ لی. انصاری رک گئے، انصاری کو کچھ سمجھ گئے. انصاری نے کلمہ سننے کے بعد تلوار پیچھے کر لی. اسامہ نوجوان تھے، ان کو یہ بات اس وقت سمجھ نہیں آئی، انہوں نے زور سے مار کے اس کو قتل کر دیا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی. آپ نے فرمایا اسامہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے قتل کر دیا؟ نہیں اللہ کے رسول، اس نے کلمہ منہ سے پڑھا تھا، دل سے نہیں پڑھا تھا. آپ نے فرمایا اشققت قلبہ، اور اسامہ کیا اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اس نے کلمہ دل سے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ بھائیو یہ ہے انسان کی عظمت، انسان کی اہمیت، ایک مسلمان کی عظمت. صرف کلمہ پڑھا ہے، کافر تھا، قاتل تھا، ابھی کلمہ پڑھا ہے، اب اس کی حمایت شروع ہو گئی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. اسامہ کل قیامت کے دن تم کیا کرو گے جب وہ اپنا کلمہ لے کر آئے گا؟ اس قدر رسول اللہ دہرا رہے تھے، بار بار یہ کہہ رہے تھے. اسامہ کہہ رہے کہ کاش میں مسلمان ہی نہیں ہوتا، اس سے پہلے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا، یہ نہیں کام ہوتا، آج مسلمان ہوتا، مجھ سے یہ کام نہ ہوتا. ہم بار بار دہرا رہے تھے. کیا مطلب بھائیو؟ اس سے پتہ چلا کہ کلمہ پڑھنے والا کافر ہے، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا، اب وہ مسلمان ہے، آپ اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے
ہاتھ میں گن بھی ہو سکتی ہے، تلوار بھی ہو سکتی ہے، گھونسا بھی ہو سکتا ہے، سب کچھ، اس سے دوسرا مسلمان، اس کی زبان کی تام و تشنیع سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، وہی مسلمان ہے۔ ہاتھوں سے مسلمان کلمہ پڑھنے والے کو مارتے رہو، یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ قیامت کے دن اسامہ تم کیا کرو گے؟ بھائیو، اس سے پتہ چلا اسلام کے اندر ایک آدمی کلمہ پڑھنے بڑا قاتل تھا، اب وہ کلمہ پڑھ لے تو کوئی بھائی کا لال اس کو قتل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ وہ ایسے کام کرے جو قتل کے قابل ہو، تو گورنمنٹ قتل کرے گی، حکومت قتل کرے گی، زنا کر لے تو، قتل کر دے تو، بغاوت کر لے تو، اس طرح کی اور چیزوں سزائیں نے قتل کی۔ بھائیو، اسلام نے اتنی زیادہ اہمیت رکھی مسلمان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ جو کسی اپنے حاکم کی اہانت کرے، اے اللہ تو اس کی اہانت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجماعۃ رحمہ والفرقۃ عذاب، یہ جو جماعت بندی ہے نا، ایک بادشاہ کے دو لوگ تحت رہ رہے ایک ملک میں، ایک بستی میں، ایک علاقے میں، یہ رحمت ہے، اور ہر کوئی الگ ہو جائے، ڈنڈا لے کر ایک اپنا جھنڈا بنا لے، پھر لڑائیاں ہی ہو جائیں گی، قتل و غارت کے لیے جیسے افریقہ میں ہوتی رہتی ہے، یہ عذاب ہے، فرقہ عذاب ہے۔ آپ نے کہا نا کہ کلمہ ظالم بادشاہ کے سامنے یہ جہاد ہے، بہت بڑا جہاد ہے، جہاد ہے، لیکن وہ کلمہ کہنے کا کیا طریقہ ہے سنیے۔ انشاءاللہ وہ حدیث آپ کو سناؤں گا، اس سے پہلے کچھ اور حدیث سنوں۔ آپ فرماتے ہیں من کرہ من امیرہ شیئا، جو اپنے بادشاہ، اپنے حاکم سے کوئی چیز دیکھتا ہے جو اس کے اندر اچھی نہیں ہے، غلط باتیں اس کے اندر کچھ ہیں، شراب پیتا ہے اور کوئی غلط کام کرتا ہے، انصاف نہیں کرتا ہے، فلیصبر، اس کو چاہیے کہ صبر کرے، صبر کرے۔ کیوں؟ فإنه من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ الجاہلیہ، میتۃ الجاہلیہ، جو اپنے بادشاہ کی، من خرج من سلطان شبرا، اپنے بادشاہ کی اطاعت سے ایک بالش برابر نکل گیا، مات میتۃ الجاہلیہ، جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا نوح علیہ السلام کو؟ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اے نوح علیہ السلام، آپ نے جو سوال کیا تھا نا، اللہ ان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، یہ تو میرا بیٹا ہے، اے اللہ آپ نے کہا تھا کہ میں بچاؤں گا تیرے اہل کو، ان ابنی من اہلی۔ اللہ نے کہا نوح ایسی بات مت کرو جس کا تم کو علم نہیں، اگر آئندہ ایسی بات کی نا تمہارا نام نبیوں سے نکال کے جاہلوں میں، جاہل۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قسم کا کفر ہے یہ، کہ میں وہ آدمی جو اپنے امیر کی اطاعت سے ایک بالش نکل گیا، وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت تھی، اور ابن عمر کے ساتھ یہ روایت ہے، ابن عمر فرماتے ہیں من خلع یدا من طاعتی، من طاعہ، جو امیر کی اطاعت سے الگ ہو جائے کہ میں نہیں مانتا، لقی اللہ یوم القیامت لا حجت لہ، قیامت کے دن اللہ سے ملے گا، اس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی، جنت میں جانے کے کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کے پاس۔ ومن مات وليس في عنقه بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو اس حالت میں مرے کہ اس کے گردن پہ بیعت نہیں تھی، بیعت سے مطلب اپنے امیر کی اطاعت کا جذبہ بھی نہیں تھا، اپنی اطاعت کہ میں اس کی بات مانوں گا، اپنے علاقے کی امیر جو ہے وہ جو کہے گا کروں گا، جو قرآن حدیث کے خلاف نہ ہو، اگر ایسی نہیں بات تھی تو پھر وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ الدین النصیحہ، مسلم کی روایت ہے، دین نصیحت ہے، خیر خواہی ہے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکام کے لیے، مسلمان حاکم کے لیے،
جتنے بھی حکام ہیں ان کے لیے بھی خیر خواہی کرو، وعامتہم اور عام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو۔ قال ابن رجب بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں النصیحۃ لأئمۃ المسلمین حب صلاحہم، ان کی اچھائی کے لیے تمنا کرنا، ورشدہم وعدلہم وحب اجتماع الامہ علیہم، یہ دعا کرنا کہ لوگ اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں، یہ امیر کے ساتھ نصیحت ہے، امیر کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وکراہیت افتراق الامہ علیہم، اور اس کو برا جاننا کہ لوگ الگ الگ ہو جائیں، تفرقے کریں اور پھر امام کے خلاف خروج کریں، اس کو برا جاننا، یہ خیر خواہی ہے۔ اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ تم اپنے امیر کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہو۔ اور سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب او کرہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ مسلمان کو چاہیے اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہے، جو اس کو پسند ہے نہیں پسند ہے، اچھا لگتا ہے نہیں دل کرتا یا اس کو، لیکن کرتا رہے۔ الا ان یؤمر بمعصیہ، ہاں کھلا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کو آرڈر دیتا ہے تو پھر فإن أمر بمعصية فلا سمع وطاعة ولا طاعة، جب وہ نافرمانی کا قرآن و حدیث کے خلاف آرڈر دے تو وہ بات نہیں کہ شراب پی نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، باقی کاموں میں اطاعت کرتے رہو، اطاعت کرتے رہو۔ اور سنیے یہ ایک جگہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك، تو اپنے امیر کی اطاعت کرتے رہے میرے صحابی، اگر وہ بادشاہ تمہارے پیٹھ کو درے لگائے، مارے تمہاری پیٹھ پر، تمہارا مال بھی چھین لے، غاصب بھی ہو، ظالم بھی ہو، تم کو مارے بھی، تمہارے پیٹھ کو لال کر دے، لیکن پھر بھی اطاعت کرتے رہو، امت کا فائدہ سوچو، صرف اپنا فائدہ مت سوچو، یار میرے ساتھ ظلم ہوا تلوار لے کے گھر جائے مار لے، نہ۔ اور وائل بن حجر بیان کرتے ہیں، ہم نے کہا اللہ کے رسول بتائیے اگر ہمارا امیر ہمیں ہمارے حق سے روک دے اور اپنا حق مانگتے رہے، ٹیکس بھی مانگتا رہے، زکوٰۃ بھی مانگتا رہے، ہم اس کو دیکھتے رہے، لیکن ہمارا حق نہ دے، ہمارا حق نہ دے، ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، اطاعت کرتے رہو، بات سنتے رہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائیو؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا حاکم ظالم ہے، تمہارے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تم سے مال تو لے لیتا ہے، تم کو تمہارا حق نہیں دیتا ہے، پھر بھی اطاعت کرتے رہو۔ فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا جو ان کی ذمہ داری ہے، اور تم سے پوچھے گا جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ حاکم کو اللہ چھوڑے گا نہیں اگر ظالم تھا، لیکن دنیا میں تم اس کی اطاعت کرتے رہو۔ اس بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیے اے میرے پیارے بھائی، جو آپ نے سوال کیا تھا جاوید بھائی سے کہ نصیحت کیوں نہیں کرتے، تو نصیحت کا جو ہم پاکستانیوں نے جذباتی طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، اور دیگر ملکوں کے لوگوں نے، مثلا مصر کے لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، لیبیا کے لوگ، جزائر کے لوگ بڑے جذباتی ہیں، اور بھی کچھ ملکوں کے لوگ حاکم کے خلاف کھل کر روڈوں پہ تقریر کرنا، ریڈیو پہ تقریر کرنا، ٹی وی پہ، ممبروں پر۔ سنیے رسول اللہ تک اس کو نصیحت کرنے کے لیے کیا طریقہ بتاتے ہیں۔ میرے بھائی اس حدیث کو سنانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گا۔ آج اس دنیا میں ایک عام آدمی ہوں، ریحان بھائی بھی ایک عام آدمی، جاوید بھائی بھی ایک عام آدمی، اس مسجد میں میں کہوں ہو ریحان صاحب سب کے سامنے مسجد میں کہوں سیدھے سیدھے ہو جاؤ، تم ایسا ایسا کرتے ہو، تم اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ۔ آپ ظہر کی نماز میں دیکھیں گے نا تو پھر اثر میں یہاں نہیں ہوگی، لیکن مجھے تو مٹی پلیت کر دی، مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا سب کے سامنے۔ ہم نے ارے بھائی ہم نے نصیحت کی تھی، ارے نصیحت اس طرح نہیں ہوتی، یہ تو فصیحت ہے، یہ تو ذلت کر دی، سب کے سامنے آپ نے نصیحت کرنی تھی، الگ میں کرتے تھے، نصیحت الگ میں ہوتی ہے۔ یہ عام میں اور یہ عام آدمی ہے، ہم سب جو ہمارا حاکم ہوتا ہے اس کا ایک روب ہوتا ہے، ایک
اللہ تعالیٰ نے ایک مقام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، زمین پر خلیفہ بنایا حاکم کو، اس کی ایک عزت ہے، اگر اس سے اس کی عزت سے کھیلو گے رسول اللہ بددعا کرتے ہیں، من اہان سلطان اہانہ اللہ، ہم نے معمولی کھیل سمجھا ہے، یہ حاکم ایسا وہ ایسا وہ ایسا، ارے یہ سب ایسے ہیں، ارے سب ان کے حکمران کے ساتھ، ان کے کافروں کے ساتھ تعلقات ہیں، کچھ بھی نہیں، زنا بھی کرتے ہیں، جو بھی ہے، تم کو اجازت نہیں ہے کہ تم ان کی اہانت کرو اور ان کی بدنامی کرو، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اب سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الا من ولی علیہ والد، اے لوگوں سنو، جس کے اوپر بھی کوئی والی بن جائے، حاکم بن جائے کوئی آدمی، فرآہ یأتی شیئا من معصیت اللہ، وہ دیکھتا ہے کہ جو اس کا حاکم ہے وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے کچھ چیزوں میں، جیسے پاکستان اسلامی نظام نہیں نافذ ہوا ہے، کچھ ظلم کے ٹیکس لگے ہوئے ہیں اور ٹی وی چل رہے ہیں، گانے چل رہے ہیں، سود کا نظام چل رہا ہے، لیکن مسجدیں بھی چل رہی ہیں الحمدللہ، لوگوں کو آزادی ہے عبادت کرنے میں، تبلیغ کرنے میں، مسلمان مزے سے ہیں، اپنی تجارت کر رہے ہیں، اپنی تقریر کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، موحدین بھی اپنے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں اور مزار بھی چل رہے ہیں۔ اب یہ برائیاں اپنے حاکم کے اندر دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، شیئا من معصیت اللہ فلیکرہ ما یاتی من معصیت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی اس برائی کو جو وہ کر رہا اس کو برا سمجھے، اس کے اندر جو برائی، ولا ینزعن یدا من طاعہ، لیکن اگر وہ کہتا ہے جہاد کرو، اگر وہ کہتا ہے اچھے کام کرو، اگر کہتا ہے ہمارے ساتھ اس اچھے کام میں تعاون کرو، تو اس کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو مت کھینچو، اپنے ہاتھ کو مت کھینچو، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے، وَإِذَا رَأَيْتُم مِّن وَلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنزِعُوا يَدًا مِّن طَاعَتِهِ، اس کام کو برا سمجھو جو وہ غلط کام کر رہا ہے، اس کے زنا کو، اس کی شراب پینے کو، اس کو سود خوری کو، اس کے کرپشن کو، اس کو برا سمجھو، لیکن اطاعت سے ہاتھ مت کھینچو۔ اگر وہ کہتا ہے عمران تو واپس جا، تو واپس جانا چاہیے، سمجھا نہیں سمجھا؟ یہ جو تو جب سے جلوس کر رہا ہے، ریون جانے کے لیے بات کر رہا ہے، اگر حاکم کہتا ہے نہیں یہ مت کرو، تم واپس جاؤ، اس کو یہ بات ماننی چاہیے، عدالت میں جانا، کوئی اور طریقہ اختیار کیجیے، حاکم کے خلاف عدالت میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ فتنہ فساد کہنا اور وہ حاکم آرڈر کرے اور اس کے آرڈر کو نہ مانے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ گار ہوگا، یہ گناہ اللہ اس کا رسول کا نافرمانی ہے۔ اس کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کو مت کھینچو۔ آئیے نصیحت کا طریقہ، اب سنیے نصیحت کا طریقہ۔ اخرج الامام احمد، امام احمد نے بیان کیا، نقل کیا ہے، وہ ابن ابی عاصم نے، عن عیاض بن غنم یا غنیم رضی اللہ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان ينصح لذي سلطان في امر، کوئی اگر ارادہ کرتا ہے کہ اپنے بادشاہ کو، اپنے حاکم کو، اپنے سلطان کو کسی کام میں اس کو نصیحت کرے، تو فرمایا فلا یبدہ علانیۃ، علانیہ طور پر، اعلان کس کو بولتے ہیں؟ زور سے نا، سب کے سامنے نصیحت نہیں کرے، اپنے بادشاہ کو سب کے سامنے نصیحت نہیں کرے، فلا یبدہ، ظاہر نہ کرے، علانیۃ، ولیأخذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑ لے، اگر زیادہ قریب ہے، اس کے مصاحبین میں سے ہے یا اس کے اتنا تعلقات ہے، ولیأخذ بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑ لے، فإن قبل، اور اس کو نصیحت کرے، ایسا ایسا ہے، آپ ایسا کریں، یہ ٹھیک نہیں ہے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے، اور یہ کام بھی غلط ہے، یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور بڑے ادب کے ساتھ بات کریں، اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک اللہ نے حیثیت رکھی ہے، امیر کی حیثیت ہوتی ہے، بڑے پیار سے، حکمت دانائی کے ساتھ، اچھے اسلوب میں، اچھے الفاظ میں اس کی بات پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔
فَإِن قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ، اگر یہ اس سے قبول کر لیا تو اچھی بات ہے، وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ، نہیں تو پھر جو ناصح تھا، جو نصیحت کرنے والا تھا، اپنا حق ادا کر دیا۔ اب وہ جانے اللہ جانے، حاکم جانے اللہ جانے، اس نے اپنی بات پہنچا دی۔ کیا نصیحت کا طریقہ بتایا بھائیوں؟ کیا نصیحت کا؟ ہاتھ پکڑ کے اب یہ کہ خط لکھ دیں یا آپ اس کو کسی طرح اور کسی کے ذریعے چپکے سے پہنچا، یہ طریقہ ہے۔ لیکن ممبروں پہ آ کر اور ٹی وی پہ آ کر روڈوں پہ جلسے جلوس کر کے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ احانت میں شامل ہے۔ اب سنیے، میں نے کہا تھا نا، سناؤں گا آپ کو کہ ایک نصیحت کرنے والے کو کسی نے کہا، جیسے اس انہوں نے بدزنی کی کہ بڑے بڑے حاکم ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، کیوں نہیں نصیحت کرتے حاکم کو، پاکستان کے حکمران کو؟ سنیے، اسامہ بن زید قال قیل له، اسامہ بن زید جن کا بھی قصہ سنا آپ نے، ان سے لوگوں نے کہا الا تدخل علی عثمان، اتنا فتنہ پھیل رہا ہے، لوگ دور دور سے آ گئے ہیں، خون کے پیاسے ہیں، بڑا فتنہ ہو رہا ہے، آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیوں نہیں جاتے اور فتکلمہ، جا کے ان سے بات کیجیے ان سے، جا کر نصیحت کیجیے۔ فقال الا ترون انی لا اکلمہ، اسامہ نے کہا کیا تم یہ سمجھتے ہو میں نے بات نہ کی، میں بات نہیں کروں گا، یا میں نے بات نہ کی ہو ان سے، تم یہ سمجھتے ہو؟ یہ تمہاری بدزنی ہے کہ میں نے بات نہیں کی، میرے ان کے قریب تعلق ہے، میں ان کو بات پہنچائی ہے، سمجھ رہے میں ان کو بات پہنچائی ہے۔ تو یہ بھی اس کی بدزنی ہے اس بھائی کی کہ ہمارے پاکستان کے بڑے علماء کے بارے میں کہ وہ اس کو بات نہیں پہنچاتے ہیں، پاکستان کو اپنا پہنچاتے ہیں، اپنا حق ادا کر دیا، اب تم کو سنا کے بتائیں، ٹی وی پہ آ کے بتائیں، وہ تو پھر نصیحت نہیں ہوگی، فضیحت ہو جائے گی۔ تو سنیے، پھر کہا انی لا اکلمہ الا اسمعکم، ہاں جب میں اس سے بات کروں تو تم کو بھی سناؤ، یہ تو ریاکاری بھی ہو جائے گی، ہاں جی بڑا وہ ہے بھائی، دیکھو سب کے سامنے، اور پھر بتاؤ میں تم کو آگے، میں نے اللہ کے لیے نصیحت کی، اللہ کو معلوم ہے، اور اس کو بات پہنچا دی۔ واللہ لقد کلمتہ، اللہ کی قسم میں نے اس سے بات کی، سیدنا عثمان سے بات کی، حاکم سے، فیما بینی و بینہ، میرے اور ان کے درمیان، میں اس سے زیادہ اور بھی کرنا چاہتا ہوں، پھر فتنہ پھیلے گا۔ ایک شخص نے، جیسا کہ ابن شیبہ نے نکالا، سعید بن جبیر سے، قال رجل لابن عباس، ابن عباس ایک آدمی نے کہا آمر امیری بالمعروف قال ان خفت ان یقتلک فلا تؤنب، ایک آدمی کہنے لگا اے اللہ کے عباس مجھے بتائیے میں اپنے بادشاہ کو، اپنے حاکم کو معروف، امر بالمعروف کروں کہ نہیں کروں؟ قال اگر تجھے ڈر ہے کہ تجھے قتل کر دے گا تو پھر تو بات کرنے میں شدت مت اختیار کر، فَإِن كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَفِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، جیسے رسول اللہ نے فرمایا، اور سید ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو پھر تمہارے اور اس بادشاہ کے درمیان ہو، اس حاکم کے درمیان ہو، چپکے چپکے سے ہو، سب کے سامنے نہیں ہو۔ یہ ہمارا دین اسلام ہے، نظام کو قائم رہنا چاہتا ہے بھائی، جہاں بھی نظام میں خلل پڑتا ہے اور وہاں سے حاکم ختم ہوتا ہے، لوٹ مار چوری چکاری شروع ہو جاتی ہے، اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ اور یہ روایت اخرجہ الترمذی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اعان سلطان فی الارض اعانہ اللہ، جو اپنے بادشاہ کی اہانت کرے زمین پر اللہ اس کی اہانت کرے، رسول اللہ بد دعا کرتے ہیں۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اول نفاق المرء طعنه علی امامہ، سب سے پہلا نفاق جو بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے، آپ منافق کی نشانی یہ بتاتے ہیں ابو الدرداء کہ وہ سب سے پہلے اپنے حاکموں کی برائی شروع کر دیتا ہے، اور ان کی برائی مجلسوں میں، گھروں میں، ممبروں پر، روڈوں پر، یہ نفاق کی پہلی نشانی کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ آئندہ کریں گے ہم بیٹھ کر ہر وقت ان کی، وہ تو جوا کھیلتے ہیں، وہ تو شراب پیتے ہیں، کافر کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ جہاد نہیں کرتے، یہ تجارت کرتے ہیں، آج یہ
سب سے پہلا نفاق ابو درداء کہتے ہیں کہ بندے کے اندر جو پیدا ہوگا اپنے حاکموں کی برائی کرنا. ابو اسحاق السبیعی کہتے ہیں رحمہ اللہ ما سب قوم امیرہم الا حرموا خیرہ. جو بھی اپنے حاکموں کو برا بھلا کہتی ہیں اللہ تعالیٰ حاکم کے اندر خیر بھی ہوتا ہے شر بھی ہوتا ہے اس کے خیر سے محروم کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس حاکم کا جو خیر ہے اس قوم کو جو اس کی برائیاں کرتی ہیں نا اس قوم کو اس حاکم کے خیر سے محروم کر دیتے ہیں. خیر نہیں. اسی لیے ابن قدامہ کہتے ہیں بہت بڑے المغنی ابن قدامہ نے کتاب لکھی جو المغنی ہے. ابن قدامہ بہت بڑے حنبل کے امام یہ حنبلیوں کے بہت بڑے عالم ہیں اسلام کے عالم ہیں. بڑی کتاب لکھی ہے ابن المغنی. وہ کہتے ہیں فَإِن سَبُّ الْإِمَامَ عَزَّرَهُمْ. اگر کوئی آدمی اپنے حاکم کو گالی گلوچ کرے تو حاکم کو چاہیے اس کو سزا دے. سزا دے اس کو ادب سکھائے اس کو مزہ سکھائے. یہ خراب ہے تو اور بھی لوگوں کو خراب کرے گا. اس کو پکڑ کے سزا دے کہ عبرت کا سامان بنا دے. آئندہ کسی اور کو ضرورت نہ ہو حاکم کے خلاف بات کرنے کے لیے. کون کہہ رہا ہے؟ ابن قدامہ. اور ابن فرحون المالکی کہتے ہیں ومن تکلم بکلمۃ لغیر موجب فی امیر. اگر امیر پر ایسی بات کرے جو اس میں نہیں تھی من امراء المسلمین لزمته العقوبۃ الشدیدہ. اس کو شدید عذاب کرو شدید سزا دو. جو اپنے بادشاہ کے خلاف بات کر رہا ہے بھائیو کیوں آپ میں سے سب ہی کرتے تھے. ہم لوگ سب کرتے تھے کیونکہ ہمیں یہ بات نہیں سنی نہیں کسی ملا والے نے سنائی. بہت کم لوگوں کو پتا ہے. مولانا شیخ محمد بن عبد الوہاب جنہوں نے توحید کی کتاب لکھی ہے نا انہوں نے کہا یہ باتیں اچھے طالب علموں کو اہل علم کو نہیں معلوم. عام لوگوں کو کہاں معلوم ہوں گی؟ نہیں معلوم. یہ جو باتیں بھی بتا رہا ہوں بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. لیکن آج سن لیا ہے تو انشاءاللہ آئندہ ہم احتیاط کریں گے اپنے اعمال کو نہیں خراب کریں گے. میرا اپنا نواز شریف سے نہ کسی حاصل حاکم سے کوئی تعلق ہے نہ کوئی 1% مجھے ملتا ہے. میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں. اس میں ساری امت اسلامیہ کو اور آپ کا فائدہ ہے. آپ کی آخرت نہیں خراب ہوگی. دنیا تو کسی طرح بھی گزر جائے گی لیکن آخرت خراب ہو گئی تو سب کچھ خراب ہے. آگے سنیے. ایک بہت بڑے امام ہیں التستری یا تستری. ان سے پوچھا گیا ای الناس خیر سب سے اچھا آدمی کون سا ہے؟ انہوں نے کہا السلطان حاکم. حالانکہ اکثر ان میں شرابی ہوتے ہیں زانی بھی ہوتے ہیں سارے غلط کام جو ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں اکثر. وَكَانَ يَقُولُ انہوں نے یہ کہا کہ بادشاہ حاکم ہمارا سب سے اچھا آدمی تھا خیر لوگوں میں سب سے بہترین سلطان ہے. وَكَانَ يَقُولُ اور آپ یہ کہا کرتے الخشبات السود المعلقہ على ابوابهم یعنی بادشاہ کے گھر پر جو لکڑیاں لگی ہیں نا کالی لکڑیاں اس کے دروازے پر اس کی وجہ سے اس کی بادشاہ کا وہ گھر قائم ہے اور بادشاہ وہاں پر حفاظت کے ساتھ بیٹھا ہے اور جس کی وجہ سے پھر وہ نظام چلا رہا ہے مسلمانوں کو فائدہ ہو رہا ہے. مسجدیں آباد ہے مارکیٹ مسلمانوں کی چل رہی ہے گھر بار آباد ہے عزتیں محفوظ ہیں. چور ڈاکو ڈرے ہوئے ہیں. چور ڈاکو کی ہمت نہیں ہوتی جب حاکم ہوتا ہے نا نہیں لیکن جب نظام ہی نہیں ہوگا نا چور عورتوں کو اٹھا کے لے جائیں گے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. وہ کوئی بولے اس کو قتل کر دیتے ہیں اس کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اس کی ماں کو اٹھا پیسہ لے جاتے ہیں. تو کوئی سزا دینے والا نہیں پولیس کا نظام نہیں ہے حاکم نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. تو کہا یہ جو کالی لکڑیاں لگی ہیں بادشاہ کے گھر کے اوپر جس کی وجہ سے اس کا یہ محل قائم ہے اور بادشاہ وہاں بیٹھے کام کر رہا ہے انفع للمسلمین من 70 قاضیا مسلمانوں کا 70 قاضی جو حق فیصلہ کرتے ہیں اس سے لکڑی بہتر ہے
کیونکہ بادشاہ ہے وہاں آرام سے حفاظت کے ساتھ بیٹھ کر اسلام مسلمانوں کے فلاح و بہبود کے لیے امن و امان کے لیے کام کر رہا ہے، اگرچہ زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے۔ آئیے آخری بات کرتا ہوں بھائیوں، آپ کو معلوم ہے امام احمد بن حنبل، وہ میرے بھائی جنہوں نے یہ سوال کیا، اعتراض کیا اور کہا کہ کیوں نہیں نکلا جاتا، نظام تو صحیح نہیں ہے اور ظلم کا نظام ہے اور کافروں کا نظام چل رہا ہے، لیکن ہے تو مسلمان، آپ کا بھائی ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے اور مسلمان وہاں پر امن و امان سے اپنی مسجدوں میں عبادت کر رہے ہیں اللہ کے فضل کرم سے۔ تو آپ سنیے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، امام احمد بن حنبل، مامون نے اس کو ظلم کیا، عمر ظلم کیا، واثق باللہ نے ظلم کیا، معتصم نے ظلم کیا۔ معتصم پھر بعد میں کچھ بات سمجھ گیا، پھر متوکل باللہ آئے، وہ تو بہت اچھے ہو گئے ان کے ساتھ۔ 3 بادشاہوں نے ان کو ظلم کیا، اگر ہاتھیوں پر درے پڑتے تو مر جاتا۔ جلاد کہتا کتنا مارا احمد بن حنبل رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بات معلوم ہے نا، سنا ہے نا قصہ ان کا خلق القرآن کے اوپر، اتنا ظلم ہوا۔ تو لوگ آ کر ان کے شاگرد آ کر ان کے کہنے لگے، اے امام، اے ہمارے امام، دیکھیے فتنہ پھیل گیا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی حمایت میں نکلیں اور ان بادشاہوں کے خلاف خروج کریں، بغاوت کریں اور ان سے قتال کریں۔ ان کے پاس بھی تلواریں، ان کی پولیس کے پاس، ہمارے پاس بھی تلواریں، دیکھ لیں گے، ہم حق پر ہیں، آپ جیسے عالم کی حفاظت میں نکلیں گے، عالم کی حمایت میں نکلیں گے۔ تو یا ابا عبداللہ ما تقول فی الخروج، اس بغاوت کے اور خروج کے بارے میں اچھی طرح غور سے سنیے، بس بات ختم ہو رہی ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے منع کی، آپ نے اس کو برا جانا اور کہنے لگے، الفاظ سنیے، کہنے لگے سبحان اللہ، الدماء الدماء لا ارى ذلك، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، خون بہے گا، خون بہے گا، خون مسلمانوں کا ضائع ہوگا، لا ارى ذلك، میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں اس کو نہیں صحیح سمجھتا۔ حالانکہ ظالم بادشاہ تھے، حضرت ظلم کیا تھا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر۔ کوئی اور ہوتا کہتا ہے یار کی ٹکا بوٹی کر دو، یہ تو بڑے ظالم، مجھے بہت مارا ہے، ان کے اچھی طرح کی پٹائی کرو۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں، نہیں، وہ اپنی نہیں دیکھتے تھے، مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، عورتوں کی عزتیں لوٹی جائیں گی، بہت فساد پھیلے گا، نہیں، میں اس کی اجازت نہیں دیتا اور فتنہ پھیلے گا، اور آپ نے کہا فتنہ پھیلے گا، ولا آمر ذلک کبھی، اور میں اس کے حکم بھی نہیں دیتا۔ کہنے لگے جو جس حال میں ہم ہیں نا، یہ اس فتنے سے بہتر ہے جو فتنہ پھیلے گا۔ عربی کے الفاظ سنیے، الصبر علی ما نحن فیہ خیر من الفتنة، یہ جو ابھی حالات ہیں اور مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ تم لوگ تلواریں لے کے نکل جاؤ اور پھر نظام ختم ہو جائے، تم ان کو قتل کرو، وہ تم کو قتل کریں، بادشاہ بھی ختم ہو جائے، بدنظمی پھیل جائے، لوٹ مار چوری ڈاکہ۔ لوگ اس طرح کے ڈاکو انتظار میں رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں بدنظمی ہے، عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، بہنوں کو، بیٹیوں کو، مال وغیرہ سب لوٹ لیتے ہیں، آگ لگا سب کچھ کرتے ہیں ڈاکو، چور اچکے، وہ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ تو امام احمد بن بہت بڑے عالم تھے، ان کو پتہ تھا، تجربہ تھا، انہوں نے تاریخ سے، کتابوں سے تجربہ لے جاتا ہے، تو انہوں نے کہا میں اس فتنے میں صبر بہتر ہے کہ جو بعد میں فتنہ آئے گا۔ لوگوں نے کہا وَيَسْفِكُ فِيهَا الدِّمَاء، اور خون بہے گا اور اس میں عزتیں لوٹی جائیں گی۔ تو لوگوں نے کہنے لگے اے امام، ابھی بھی تو ہم فتنے میں ہیں، یہ بھی تو فتنہ ہے، تو یعنی یہ بھی تو فتنہ ہے نا، بادشاہ جو کچھ کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، سارا فتنہ ہے۔ انہوں نے کتنی بات اچھی بات کہی، انہوں نے کہا یہ فتنہ خاصہ ہے، یہ فتنۃ خاصہ، یہ میرے ساتھ خاص ہے نا، میرے پر ظلم ہو رہا ہے نا، مجھ پہ زیادتی ہو رہی ہے نا، امت اسلامیہ پہ تو ظلم نہیں ہو رہا ہے نا، وہ تو امن سے ہے نا، عزت محفوظ ہے نا، مال محفوظ ہے۔ کہا کہ ہی
فتنۃ خاصہ فإذا وقع السيف عمت الفتنۃ، جب یہ خروج ہو جاتا ہے، بغاوت ہو جاتی ہے، تلوار نکل جاتی ہے گورنمنٹ کے خلاف، تو فتنہ پھر عام ہو جاتا ہے، اور جب فتنہ عام ہوتا ہے تو خون بہتا ہے۔ سنیے فإنما هي فتنة خاصة فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطع السبل، راستے بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ہر طرف خوف اور وحشت ہوتی ہے، نظام نہیں ہوتا ہے، ڈاکوں کا راج ہوتا ہے، مسافر چل نہیں سکتے ہیں۔ الصبر على هذا وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به، امام احمد کہتے کہ میں صبر کرتا ہوں اور نہ اس کا آرڈر دیتا ہوں کہ بادشاہوں کے خلاف خروج کرو۔ دیکھ لیجئے، اسی لیے ایک جگہ امام اللہ لاکائی رحمۃ اللہ علیہ اور امام البربہاری وہ فرماتے ہیں، الفضیل بن عیاض سے روایت کرتے ہوئے، سنے بھائی جنہوں نے اعتراض کیا، وہ کہتے ہیں لو کانت لی دعوت مستجابہ، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میری دعاؤں میں سے صرف ایک دعا قبول کرے گا، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ رب العالمین میری ایک دعا قبول کرے گا، لم اجعلها الا فی امام، تو میں اس دعا کو اپنے امام کے حق میں کر دوں گا کہ اللہ اس کے حق میں دعا کروں گا، اپنے حاکم کے حق میں، اپنے بادشاہ کے حق میں دعا کروں گا۔ کیا مطلب تھا بھائیو، کیا مطلب؟ اگر ایک دعا آپ کو پتہ چل جائے تو آپ تو کہیں میرے بچے ٹھیک ہو جائے، میرا یہ ٹھیک ہو جائے، میرے پاس مال آ جائے، لیکن عالم ہے، امت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ میرا، حاکم میرا، سلطان میرا یہ ٹھیک ہو جائے گا، فَإِنْ صَلَحَ الْإِمَامُ أَمِنَ الْبِلَادُ وَالْعِبَادُ، اگر بادشاہ اچھا ہو جائے گا میری دعا سے کہ اللہ اس کو اصلاح فرما دے، اس کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے، تو پھر شہروں میں امن قائم ہوگا اور لوگوں کو بھی امن اور سکون ملے گا۔ یہ وہ نیک لوگ تھے جو اپنے ظالم بادشاہوں کے لیے دعا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل کے بارے میں بھی آیا کہ وہ کہتے ہیں اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کرے گا تو میں اس کو اپنے بادشاہ کے حق میں کروں گا کہ اللہ اس سے اچھے اچھے کام دے دے، اس کو ہدایت دے۔ یہ ہے اسلام، یہ نہیں کہ بیٹھ کر گالیاں دینا شروع کر دیں، برائیاں شروع کر دیں، اپنا ہی نقصان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ عبداللہ نام ہے، اللہ عبداللہ بھائی کو برکت عطا فرمائے۔ آپ کا اچھا سوال تھا، اس کے لیے سے بہت اچھا جواب بھی۔ یہ صرف، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ یہ جو اتنا صحیح ہے نا، یہ اس کو زیادہ